السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر کی خاص پیشکش نمایاں شخصیات۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عتیق الزماں رحمانی۔ عالم اسلام کی معروف شخصیت، مشہور عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی کا شمار عالم اسلام کے مشہور اور باکمال شخصیات میں ہوتا ہے۔ 1980 عیسوی سے 1982 تک وفاقی شرعی عدالت اور 1982 عیسوی سے 2002 تک عدالت عظمیٰ پاکستان کی شریعت ایپلیٹ بینچ کی جج رہے ہیں۔ ایک بڑے عرصے تک اس منصب پر فائز رہنے کے بعد جنرل مشرف کی حکومت میں انہیں اس عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ شریعت کورٹ میں انہوں نے ایک فیصلے میں بینک میں سود کو اسلامی نظام کے خلاف قرار دیا تھا۔ وفاق المدارس العربیہ کے حالیہ صدر، بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ کے نائب صدر مولانا محمد تقی عثمانی کا پاکستان میں اسلامی بینکنگ کا نظام متعارف کرانے میں بھی بنیادی کردار رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ 8 اسلامی بینکوں میں بحیثیت مشیر کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ اسلامی مالیاتی اداروں کے اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ آرگنائزیشن کے چیئرمین بھی ہیں۔ چیئرمین انٹرنیشنل شریعہ اسٹینڈرڈ کونسل، اکاؤنٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ آرگنائزیشن آف اسلامک فائنانس انسٹیٹیوشن بحرین، مستقل ممبر اور نائب صدر انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی جدہ سعودی عرب، OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، ممبر رابطۃ العالم الاسلامی فقہ اکیڈمی مکہ سعودی عرب، مستقل ممبر اور نائب صدر انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی جدہ سعودی عرب، OIC اسپانسرڈ، چیئرمین سینٹر آف اسلامک اکنامکس پاکستان 1991، چیئرمین شریعہ بورڈ سینٹرل بینک بحرین، چیئرمین شریعہ بورڈ ابو ظہبی اسلامک بینک UAE، چیئرمین شریعہ بورڈ میزان بینک لمیٹڈ کراچی پاکستان، چیئرمین شریعہ بورڈ انٹرنیشنل اسلامک ریٹنگ ایجنسی بحرین، چیئرمین شریعہ بورڈ پاک کویت تکافل کراچی، چیئرمین شریعہ بورڈ پاک قطر تکافل کراچی، چیئرمین شریعہ بورڈ انویسٹمنٹ اسلامک فنڈ کراچی، چیئرمین شریعہ بورڈ اسلامک پینشن سیونگ فنڈ، چیئرمین شریعہ بورڈ عارف حبیب انویسٹمنٹ پاکستان انٹرنیشنل اسلامک فنڈ کراچی، چیئرمین انویسٹمنٹ فنڈ بحرین، ممبر متحدہ شریعہ بورڈ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ سعودی عرب۔ اسی طرح آپ بے شمار عہدے اور منصب پر فائز ہے، جس سے ان کی بے پناہ علمی لیاقت و صلاحیت کا واضح اندازہ ہوتا ہے۔ اور آپ الابلاغ ماہنامہ کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں، جو اردو، ہندی اور عربی میں چھپتی ہے۔ آئیے اب مولانا مدظ اللہ العالی کی تعلیم پر بات کرتے ہیں۔ 17 سال کی عمر میں انہوں نے اول پوزیشن سے دور حدیث سے فراغت حاصل کی۔ 16 برس کی عمر میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان پہلی پوزیشن سے پاس کیا۔ پھر دارالعلوم کے شعبہ تخصص فی الافتاء میں داخلہ لے کر باقاعدہ 2 سال فتویٰ کی تربیت حاصل کی۔ اس کے بعد پنجاب بورڈ سے میٹرک، جامعہ کراچی سے BA، سندھ مسلم کالج سے LLB، جامعہ پنجاب سے MA عربی کے امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کیے۔ LLB کے امتحان میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے، جن میں سے ایک اہم خصوصیات آپ کا کاغذ اور قلم کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اسی کے نتیجے میں آپ کی قیمتی اور اہم ترین تصانیف سے دنیا بھر میں لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے آپ نے انفرادی، اجتماعی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل کے اسلامی حل پیش کیے ہیں۔ آپ کو تقریر کے ساتھ تحریر میں بھی یکساں اور زبردست مہارت حاصل ہے۔ آپ اکثر دور حاضر کے ان جدید مسائل پر لکھتے ہیں جن پر بہت کم لکھا گیا، حتیٰ کہ ان مضامین کو چھونے کی جرات بھی کم لوگ کرتے ہیں۔ آپ کی تحریریں انتہائی سادہ، شگفتہ اور قدیم و جدید طرز تحریر کا حسین سنگم ہوا کرتی ہے۔ آپ کی باکمال شخصیت اور آپ کی خدمات کو عالمی سطح پر سراہا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اپریل 2019 عیسوی میں روس نے انہیں خصوصی اعزاز سے نوازا۔ یہ روس کا اعلیٰ ترین علمی اعزاز ہوتا ہے۔ 14 اگست 2019 عیسوی کو ہلال امتیاز دینے کا اعلان ہوا۔ 2020 عیسوی میں حکومت پاکستان نے انہیں اعلیٰ ترین سول اعزاز ستارہ امتیاز دیا۔ اس کے علاوہ ان کی علمی خدمات کی بنا پر دنیا کے مختلف ممالک میں انہیں متعدد اعزازات اور ایوارڈز سے نوازا گیا ہے۔ آیا شخصیات کے اگلے ایپیسوڈ کے لیے تیار رہیے۔ اگر اب تک آپ فکر و نظر سے نہیں جڑے ہیں تو فوراً جڑ جائیں اور اس پیشکش کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔